اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو نصیر جیڈی آج رمضان کے اس پروگرام کو لے کے کہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا، اس پروگرام کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کالز کریں، یہاں پہ کچھ مسئلے مسائل ہوں اس سے ریلیٹڈ بھی کالز کریں اور اس پروگرام میں شامل ہوں۔ ہمارے ساتھ انڈیا سے مشہور و معروف مولانا سید قلب عباس رضوی صاحب جامعۃ العباس عربک کالج کے ڈائریکٹر اور پرنسپل بھی ہیں، وہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس پروگرام کو آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، حیاکم اللہ، تشرفنا۔ جی مولانا، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ٹاپک اور بہت ہی اچھا موضوع آج کا ہے۔ چونکہ رمضان گزر رہا ہے، نور رمضان کا جو نور ہے اس موضوع کو لے کر اور اس ٹاپک کو لے کر کہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا، بہت ہی اچھا موضوع ہے انشاءاللہ، اور اس پر تفصیلی بات ہونا چاہیے تاکہ وجود انسانی میں انقلاب برپا ہو انشاءاللہ۔ مولانا، جو رمضان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے تقوی کو ہم انکریز کریں، اپنے کو پیوریفائی کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تلاوت قرآن کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہم اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی لائف میں جتنی اچھی کوالٹیز ہم اور بلڈ اپ کر سکیں اس رمضان میں۔ تو رمضان کی یہ جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کنٹینیو تھرو آؤٹ دا ایئر بھی کریں۔ لیکن کیا ہم اس کو ہم اس طریقے سے پاتے ہیں کہ لوگ انسان عبادت جب اتنی زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرتے ہیں اور رمضان کے بعد ان میں کیا چینج آنا چاہیے انسان میں کہ جو انسان کنٹینیو کرے؟ جزاکم اللہ۔ بے شک دیکھیں، رمضان چونکہ رمضان کا جو ترجمہ ہے اس کے کئی معنی ہیں، اور رمضان کا جو ایک معنی ہے وہ یہ ہے کہ رحمتوں کا مہینہ ہے، وہ ہے ٹھیک ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رزق کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے وہ جلا دینے والا، یعنی جو گناہوں کو جلا دے، اس کا مفہوم اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے رمضان۔ اور رمضان آپ کے وجود کے اندر جو سن ہے، جو گناہ ہیں، اس کو جلا دیتا ہے آپ کے اعمال کی وجہ سے۔ یعنی گناہ اپنے آپ نہیں جلتے، بٹ جو آپ عمل کرتے ہیں، آپ کے جو ڈیڈس ہوتے ہیں، آپ کے جو اچھے ایکشنز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو آپ کے گناہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ریمووڈ ہو جاتے ہیں، ڈیلیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس مقدس اور رحمتوں میں ڈوبا ہوا مہینہ جو آپ کے پاس ہے، اس سے کسب فیض کرنا چاہیے۔ رمضان بہت تیزی سے گزر گیا اور گزر جاتا ہے، اور آئندہ بھی بہت تیزی سے گزر جائے گا۔ آنے کا بہت شدت سے انتظار ہوتا ہے، لیکن جب رمضان ہوتا ہے تو میں اکثر یہ کہتا ہوں اپنے تمام سامعین و ناظرین و حاضرین کی خدمت میں کہ دیکھیں، یہ مقدس مہینہ، روحانیت کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، محبت کا مہینہ، آپس میں صلۃ الرحمی کا مہینہ ہے یہ۔ اس سے ہم پروردگار کی بارگاہ میں قریب ہو سکتے ہیں، خدا سے قریب ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں اپنے معبود حقیقی کے سامنے اپنے سر پرغرور کو جھکا کر اس سے قرب کی منزل میں آ جائیں، تو اس مقدس مہینے سے ہمیں کسب فیض کرنا چاہیے۔ اور صرف روزہ رکھنا مقصد نہیں ہے کہ صبح سحری کر لیا، سحر کے ٹائم سحری کر لیا، اس کے بعد ہم نے نیت کر لیا، فرض کریں نیت کیا، سحری کیا اور نماز صبح پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا۔ نو، روزہ صرف کھانے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ پریکٹیکل تمام گناہوں سے اپنے وجود کو، اپنے جسم کو، اپنے آپ کو، اپنے زندگی کو دور رکھنے کا نام روزہ ہے۔ یعنی صرف بھوک سے خود کو ہٹانے کا ہماری نام۔ لائف میں جو پہلے روٹین تھا رمضان کے آنے کے بعد کیا اس روٹین میں کوئی چینج آیا نہیں آیا؟ ہم اپنے کو امپروو، ہم نے کچھ کیا، ہم نے کیا لرن کیا، اس کو پھر ہم فالو اپ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان سے پہلے جس طریقے سے اپنی لائف کو ہم گزار رہے تھے اسی طریقے سے رمضان آنے کے بعد بھی کنٹینیو کریں، تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اس برکتوں اور رحمتوں کے مہینے سے۔ دیکھیے، اگر سمندر میں یا دریا میں کسی شخص کو ڈال دیجئے تو وہ غوطہ ہو کے نکلتا ہے، اس کی کثافتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یا اگر کوئی شخص ظلمت میں ہے، اسے روشنی میں لے کر چلے آئیے تو انسان روشنی سے کسب فیض کرتا ہے۔ رمضان چونکہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ اور انقلاب کا مہینہ ہے۔ دیکھیں، رمضان اس لیے آتا ہے کہ آپ کے وجود کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے حیات کے اندر، آپ کی لائف کے اندر ایک انقلاب برپا کر دے، ریولوشن پیدا کر دے۔ یعنی جو آپ کا مورل کل تھا اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ترقی ہو جائے، یعنی امپرومنٹ آ جائے۔ جو آپ عبادت کل کرتے تھے آج والی عبادت میں امپرومنٹ آ جائے۔ یعنی جو روحانیت، اسپرچولیٹی آپ کی کل تھی آج اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ رمضان اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنے وجود میں چیک کریں، اپنے آپ میں چیک کریں کہ گویا ہم نے نور رمضان سے کیا سیکھا، کیا سیکھا ہم نے۔ اور یہ رمضان تیزی سے گزر جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان سے پہلے جیسے ہم تھے، رمضان میں ہمارے اندر تبدیلی آ گئی، تقوی کی تبدیلی آ گئی، ایمان آ گیا،
عبادتوں میں ہم آگے آ گئے، مجلسوں میں آگے آ گئے، اچھے کام کرنے لگے، بٹ رمضان جیسے ہی گزرا پھر بیفور رمضان ہم جیسے تھے ویسے ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے ہم نے کسب فیض نہیں کیا. وی ڈیڈنٹ ٹیک اینی بینیفٹ فرام رمضان. ہم نے رمضان سے کوئی بینیفٹ نہیں لیا، رمضان سے کسب فیض نہیں لیا، یعنی نور سے کسب فیض نہیں کیا. لہٰذا اگر رمضان آپ کے وجود میں انقلاب برپا کر رہا ہے، آپ کے اخلاق کے اندر مزید قوت پیدا کر رہا ہے، آپ کے اخلاق کو انکریز کر رہا ہے، آپ کی عبادتوں کے اندر اور مزید جو ہے اگر وہ اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ نے کسب فیض کیا. اور اگر رمضان گزر جانے کے بعد آپ کے وجود میں اگر انقلاب برپا نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عظیم الشان مقدس رمضان برکتوں کا مہینہ گزر گیا اور ہم نے کسب فیض نہیں کیا. دیکھیں، انسانیت کا مذہب اسلام ہے، محبت کا مذہب اسلام ہے، دیانتداری کا مذہب اسلام ہے، سچائی کا مذہب اسلام ہے. اسلام سچائی کی دعوت دیتا ہے، ایمان کی دعوت دیتا ہے. اسلام انسانیت کا پیغام ہے، بشریت کا پیغام ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ پرچم انسانیت کے تلے آ کر ہم سب انسانیت کی دعوت دیں، محبت کی دعوت دیں، امن کی دعوت دیں، پیس کی دعوت دیں، اور اسی پیس کو اپنے وجود کے اندر بلڈ اپ کریں، اسی پیس کو اپنے روح کے اندر پیدا کریں. اسی کا نام رمضان ہے. اور رمضان سے وہی کسب فیض کرتا ہے جو اویئر ہوتا ہے، اور جو اویئر نہیں ہے تو وہ پھر رمضان گزر جاتا ہے، وہ سوتا ہوا رہتا ہے. رمضان گزر جانے کے بعد بھی وہ کسب فیض نہیں کر قرآن پاتا. سے ہم نے کیا ہدایت لی؟ ہم نے اگر قرآن کو پڑھا تو اس کی میننگ کے ساتھ پڑھا، اس میننگ کو سمجھے، اس میننگ کو سمجھنے کے بعد اس کے اوپر پریکٹیکلی طور پہ عمل کریں. مطلب کیا ڈفرینس ہے کہ لوگ جیسے بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بہت اس طریقے سے، اور روایتوں میں جیسے ملتا ہے کہ ایکچولی میں پریکٹیکل بینیفٹس تو جب ہے جب ہم قرآن پڑھ کر کے اس کی میننگ سمجھ کر کے اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں. بے شک دیکھیں، قرآن مجید چونکہ اللہ کی کتاب ہے اور پرنور کتاب ہے، نور ہدایت ہے، ہدی للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو تقوی الہی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے اپنے سر کو جھکاتے ہیں. قرآن عظیم الشان کتاب ہے. قرآن ایسی کتاب ہے جس کے اندر معجزہ ہے. قرآن کے ذریعے سے آپ رزق حاصل کر سکتے ہیں، قرآن شفا دیتا ہے، قرآن کے ذریعے سے آپ رزق کثیر طلب کر سکتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے کسی مریض کو شفا مل سکتی ہے. رزق چاہیے تو قرآن کو وسیلہ بنائیے، روزی چاہیے تو قرآن کو وسیلہ بنائیے، شفا چاہیے تو قرآن کو وسیلہ بنائیے. دنیا کے امراض میں اگر گرفتار ہیں تو آپ قرآن اور اہل بیت کو وسیلہ بنائیے. دیکھو، کائنات کے پروفٹ آف پیس نے، پیغمبروں کے پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. یاد رکھو، میرے بعد میں دو گراں قدر چیزیں، دو عظیم کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کا نام اہل بیت ہے اور دوسرے کا نام کتاب ہے. اور اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان دونوں سے تمسک اختیار کر کے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ہم قرآن سے تمسک اختیار کریں، قرآن سے ہم پریکٹیکل طریقے سے قرآن سے کسب فیض کریں، صرف تلاوت نہ کریں. قرآن ریڈنگ کی دعوت نہیں دیتا، قرآن تفکر کی دعوت دیتا ہے، تعقل کی دعوت دیتا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے؟ صحیح میننگ کو سمجھنا، کیونکہ صحیح ٹرانسلیشن جو ہماری لینگویج میں مثلاً اردو میں یا انگلش میں، اس کو بھی بہت ڈفیکلٹی سے اس طریقے سے سورسز ویسے عام طور سے دیکھیں قرآن کی تلاوت صرف عربی میں نہیں ہونی چاہیے. قرآن کی جب تلاوت عربی میں ہو تو اس کا ٹرانسلیشن بھی پڑھنا ضروری ہے، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کا خدا آپ سے کچھ کہہ رہا ہے. You should receive the message of God, message of Lord. اللہ کے میسج کو آپ ریسیو کریں. آپ کو یہ احساس پیدا ہو کہ آپ کا خدا، آپ کا رب، آپ کا خالق، آپ کا مسجود، آپ کا رازق آپ سے کچھ کہہ رہا ہے. دنیا کی جتنی بھی کتابیں آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی تھا جس نے کچھ کہا، لیکن جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کو یہ فیل ہوگا، یہ احساس ہوگا کہ ابھی کوئی ہے جو مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے. اور قرآن کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں، یہ حدیث بھی ہے، تو آسمان کی نوری مخلوق، اینجلز، بندوں کو، یا وہ افراد جو قرآن کی تلاوت زمین پر بیٹھ کے کرتے ہیں، تو جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آسمان کی یہ مخلوق جسے آپ اینجلز، ملک کہتے ہیں، یہ ایسے دیکھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو جیسے زمین پر بیٹھ کے لوگ تارے دیکھتے ہیں. یعنی تعجب میں دیکھتے ہیں کہ زمین پر بیٹھے ہوئے لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اور قرآن کی تلاوت سے زندگی ملتی ہے. ایک قاری قرآن تھا ایران کا،
اور اسے دوبارہ زندگی عطا ہوئی قرآن کی وجہ سے. اس پر تفصیلی آپ سے گفتگو کروں گا میں. جی 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 تو قرآن کی میننگ مولانا صحیح طریقے سے حاصل کرنا وہ بھی ایک اپنے آپ میں کوشچن، کیونکہ بہت عام طور سے ہوتا ہے کہ جو تفسیریں ہمیں ملتی ہیں، جیسے آیت اللہ آئی تھنک نشان حضرت جوادی صاحب کی بہت اچھی اردو ٹرانسلیشن میں ہے. اسی طریقے سے اور بھی جو انگلش اردو میں اگر کیا رائٹ سورسز ہے، کس طریقے سے جا کر کے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ عام طور سے دیکھیں قرآن کو صرف یہ سمجھ کے نہ پڑھے. دیکھیں قرآن پڑھنا، دیکھنا، قرآن سننا عبادت ہے. قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن سننا بھی عبادت ہے. لیکن اگر قرآن سے کسب فیض کرنا ہے، قرآن سے کچھ حاصل کرنا ہے، قرآن سے اپنے وجود کے اندر انقلاب برپا کرنا ہے، اپنے وجود میں آپ انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کا ٹرانسلیشن ضرور پڑھیں. جیسے آپ دعائے کمیل کے جملے پڑھتے ہیں، عربی میں ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پالنے والے کچھ میرے ایسے بھی گناہ ہم نے کر ڈالے ہیں جن کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تب تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دعا میں آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے آپ کی خدا سے. یعنی یو شوڈ انڈرسٹینڈ واٹ از دا میننگ آف دعا. دعا یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا، پالنے والے کچھ ہم نے ایسے بھی گناہ کر ڈالے ہیں جس کی وجہ سے بلا کا نزول ہم پر ہوتا ہے. یعنی بلا پروردگار نازل نہیں کرنا چاہتا، بٹ ہمارے سنس، ہمارے گناہ کی وجہ سے بلا کا نزول ہمارے اوپر ہوتا ہے، تو ہمارے ان گناہوں کو بخش دے. تو ونس یو ریڈ دا ٹرانسلیشن آف دعا دین یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا ایکچوئل میننگ آف دعا. وائی؟ بیکاز فار ایگزامپل یو آر جسٹ ریڈنگ دا دعا. This is not enough, because you can't take the lot of advantage of dua without the translation. Yes, meaning of duas is most important, and meaning of Quran is also most important. You have to understand what Quran is saying to you and what your God is saying to you. You should understand. For example, if you are reading any dua, any Quran ayat, if you are reading, and then you should understand what this ayat is saying now. For example, inna hadaynahu sabila اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے سبیل، راستہ، جادہ، طریق ہم نے بیان کر دیا ہے. اب چاہے آپ جادہ حق پر، صراط حق پر، صراط مستقیم پر چل کر شاکر بن جائیں، یا صراط حق سے ہٹ کر آپ اپنا شمار کافرین میں کرا لیں. تو ونس یو ریڈ دا ٹرانسلیشن دین یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ مور اباؤٹ قرآن. یا اٹس مور امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ اور ٹو ریڈ دا ٹرانسلیشنس آف دعاز اینڈ آلسو قرآن. کون سے سب سے خاص سورے ہیں جو انسان کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن ظاہر سی بات ہے اتنی ڈیپتھ نالج اور اتنی امپورٹنٹ کتاب ہے کہ اس کی پوری میننگ یا اس کے پورے کوئی بڑے بڑے سوروں کی بھی میننگ سمجھنا پورے منس میں سفیشینٹ نہیں ہے. تو کون سے زیادہ ایسے سورے ہیں جن کا زیادہ ثواب ہے؟ ایسا کچھ بھی ہے اسلام میں کہ دیکھیے بہت اکثر سورہ قرآن، ظاہر ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف معجزہ ہے، اور قرآن کے ایک ایک حرف کے اندر ویری آف کورس. دیکھیے قرآن میں کچھ آیتیں متشابہ ہیں، کچھ آیتیں محکم ہیں، اور محکم اور متشابہ ایک بحث ہے، کبھی موقع رہا تو اس پہ تفصیل سے گفتگو کروں گا. محکم اور متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آیتیں وہ ہیں جو بالکل واضح ہیں اور آسان ہیں، یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ، بٹ کچھ اینی بڈی کین انڈرسٹینڈ. بٹ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ نہیں سمجھ سکتے، جن کی گہرائی اور گہرائی کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. جی 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 وہ اقوال معصوم کے ذریعے معصوم نے تفسیر کیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بک آف گاڈ کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ میسج آف گاڈ کو، اگر کیونکہ بک یہ میسج ہے نا خدا کی طرف سے، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اسی سے سمجھیے جو میسنجر آف گاڈ ہے. بک آف گاڈ کو، میسج آف گاڈ کو اگر آپ سمجھنا ہے تو یو شوڈ انڈرسٹینڈ فرام میسنجر آف گاڈ. میسنجر آف گاڈ اور لارڈ نے پروردگار کے جو میسنجر ہیں، پروفیٹ آف پیس جسے نبی کہتے ہیں، سلطان انبیاء کہتے ہیں، زبدۃ الانبیاء، خلاصۃ الانبیاء، نبذۃ الانبیاء، وارث کائنات جنہیں آپ کہتے ہیں، جنہوں نے عرب کے سرزمین پر صرف اپنے نور سے کائنات کو روشن نہیں کیا بلکہ پوری کائنات کو اپنے وجود سے منور کر دیا، معطر کر دیا. ان کے ذریعے سے آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، مفسر چھوڑ کے جا رہے ہیں، معلم چھوڑ کے جا رہے ہیں، لہٰذا ان معلم سے آپ کو قرآن سمجھنا ہے. اگر دوسرے کے پاس آپ پہنچ گئے جی بسم اللہ. السلام علیکم، آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں میسم بول رہا ہوں ملتان سے. میرا ایک سوال تھا. جی جی پوچھیں. ہیلو جی مولانا صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں، کوشچن پوچھیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ مولانا صاحب میرا سوال تھا، جیسے ہماری زبان عربی نہیں، ہماری زبان اردو ہے. صحیح ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اردو میں ایک دفعہ ٹرانسلیشن پڑھ لیں کسی دعا کی یا قرآن کی، اور پھر اس کے بعد جب ہم عربی میں دعا پڑھیں تو کبھی کبھار پھر بھی مشکل ہو جاتا ہے. ہم جب عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ذہن میں جب
ہم عربی کا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو پھر بھی مشکل ہو جاتا ہے ذہن اس طرف لگانا. تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں ایک دفعہ ٹرانسلیشن پڑھ لیں, بالکل کر سکتے ہیں, سمری ہمارے ذہن میں آ جائے گی کہ اس دعا میں یہ ہے, پھر اس کو عربی میں پڑھیں اپنے آپ کو کنفیوز کیے بغیر. بالکل بالکل آپ کر سکتے ہیں ویسے ہوگا جی. ہمیں تو پتا ہوگا ہم کیا مانگ رہے ہیں, صرف سمری کے طور پہ ہمارے ذہن میں ہوئی کہ دعا میں یہ ہے, پھر اس کو عربی میں پڑھیں تاکہ امام کے الفاظ بھی ہم ان الفاظوں میں اللہ سے مانگیں, پھر کہ اللہ زیادہ قبول کرے گا اس لحاظ سے. بے شک, بہت شکریہ. جزاکم اللہ. آپ جو ہے وہ قرآن کی آیات ہوں یا قرآن کی تلاوت ہو یا دعا ہو, اسے آپ اردو میں پڑھیں گے تو بھی اس کا ثواب ہے اور عربی میں بھی اس کا ثواب ہے. فار ایگزامپل آپ کو قرآن پڑھنا ہے, قرآن سے پہلے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے ترجمے کو پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ پڑھ لیں, کیونکہ اگر ترجمے ہی سے آپ کو فوائد مل رہا ہے, اس کے بعد اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اسی طرح سے دعا بھی آپ ٹرانسلیٹڈ دعا سے پہلے پڑھ سکتے ہیں, دعا کے بعد اس کا ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہیں, آگے پیچھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح قرآن کی بھی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو چاہے آپ تلاوت کرنے کے بعد ٹرانسلیشن پڑھ لیں یا ٹرانسلیشن سے پہلے آپ جو ہے وہ تلاوت سے پہلے ٹرانسلیشن پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ کو اپنے نور کے ذریعے سے ہدایت دے. قرآن یہ چاہتا ہے آپ کے وجود میں انقلاب برپا کرے. قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ کو منزل جود و سخا پر لے کر جائے, آپ کو جبال تعزیز تک قرآن لے کر جائے. قرآن مکمل ہدایت ہے. قرآن یہ چاہتا ہے کہ بشر اس مکمل, جو قرآن صرف ایک کتاب کا نام نہیں بلکہ ایک کائنات کا نام ہے, اس علمی کائنات سے ہر بشر کو فائدہ اٹھانا چاہیے. تو انشاءاللہ آپ اسے کنٹینیو رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں, خدا آپ کو انشاءاللہ جزائے خیر دے گا اور آپ کی مدد فرمائے گا. مولانا جیسے انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ جیسے قرآن کا جو قرات ہے اس کا صحیح طریقے سے پروننسیشن نہیں کرتے ہیں, یا تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے کہ انسان اگر اسے قرآن پڑھ رہا ہے وہ غلط, کیونکہ اس کی میننگ سے بہت ڈفرینٹ معنی نکلتے ہیں, اور کسی کو اگر صحیح سے قرآن دیکھیں بہتر یہ ہے کہ آپ دنیا کی تمام ٹرانسلیشن پڑھیں, ہماری لینگویج اس میں ٹرانسلیشن پڑھیں. بہتر یہ ہے کہ جب آپ دنیا کی تمام نالج حاصل کرتے ہیں, جیسے پروفیٹ آف پیس نے کہا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد, سیک نالج فرام کریڈل ٹو گریو. آپ کال لے لیں تو میں آپ کی. السلام علیکم, آپ کون بول رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں انیس صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی جی, میں قبلہ قلب عباس صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ, خدا سلامت رکھے آپ کو. بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ کا یہ پروگرام دیکھ کر. تو ایک دو سوال میرے ذہن میں بھی آئے. پہلا سوال یہ ہے کہ بدا کے بارے میں اکثر بحث ہوتی ہے, بدا کا ذکر جو ہے وہ کیا قرآن شریف میں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ عرش الہی کتنی دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے, عرش الہی کتنی مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے؟ اور تیسرا میرا چھوٹا سوال یہ ہے کہ جنازہ کے پہ کوئی قرآن شریف میں کوئی آیت آئی ہے نماز جنازہ پہ, تو اس کا تھوڑا سا مفہوم اگر بتا دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. ہلو جی آپ کا کوشچن سن لیا, بہت بہت شکریہ مولانا. جی انشاءاللہ میں انشاءاللہ بھی آپ کو تفصیلی جواب اس کا دیتا ہوں. اور جو آپ نے سوال کیا, جزاکم اللہ خیر الجزا, بدا کے حوالے سے بھی دیکھیں, بدا کا ذکر ہے اور بدا واقع ہوتا ہے, اور مکمل بدا پر علماء کرام نے کتاب بھی لکھی ہے, اور عربی میں بھی یہ کتاب اویلیبل ہے بدا کے حوالے سے, اور میرے خیال میں شاید ہندوستان اور پاکستان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے بدا کے حوالے سے, اور نیٹ پہ بھی یہ بدا کے حوالے سے کتاب اویلیبل ہے, آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں. رہی بات کہ لفظ عرش کتنی بار آیا ہے قرآن مجید میں, تو آپ اسے قرآن سرچ کے ذریعے سے آپ دیکھ لیں, لفظ عرش لکھیں گے, یا میں ہی ابھی دیکھ لوں گا, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ کتنے مرتبہ قرآن مجید میں لفظ عرش کا استعمال ہوا ہے. تو انشاءاللہ خیر ہے. انہوں نے پوچھا نماز جنازہ بھی کتنی بار قرآن میں آیا ہے, اس میں ایسا؟ جی وہ بھی میں بتا دیتا ہوں ابھی انشاءاللہ, تفصیل سے ان کو جواب دے دوں گا. جی. اور کوئی کوشچن ہے؟ نہیں مولانا, یہ 3 کوشچن تھے. ہم ڈسکس کر رہے تھے مولانا کہ جو اگر غلط پروننسیشن سے قرآن ریسائٹ کر رہے ہیں تو اس کا کوئی گناہ یا عذاب تو نہیں ہے؟ سچ ہے کہ جو لینگویج آتی ہے اسی میں جو ہے کیا نام ہے ہم ٹرانسلیٹ کریں. نہیں, قرآن چونکہ قرآن کی تعلیم جو ہے بہت ضروری ہے, اور چونکہ قرآن جو ہے ایک پروردگار کی کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے, اور کوشش یہ کریں, ہر انسان کوشش یہ کرے کہ قرآن کم از کم اپنے بچوں کو تعلیم دیں. آپ دنیاوی تعلیم دیتے ہیں, دنیا کی بکس آپ انہیں ریڈ کرواتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں وہ لوگ, لیکن جو اللہ کی کتاب ہے, جو پروردگار کی کتاب ہے, جو خدا کی کتاب ہے, جو مور امپورٹنٹ ہے,
اس کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے اگر کوئی قاصر ہے, نہیں کسی نے اسٹڈی کیا یا قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا, تو کم از کم وہ تلاوت کلام پاک اگر نہیں کر سکتا تو ٹرانسلیشن اس کا ترجمہ پڑھ لے, لیکن غلط طریقے سے آیت کو نہ پڑھے. کیونکہ خود تو انسان کو یہ چیز کا اندازہ نہیں ہوتا نا. غلط مثلاً دیکھیں, اگر نسیاناً ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ارادتاً قرآن کی کتنی آیت ایفرٹس لگانی چاہیے کہ صحیح طریقے سے معلوم کریں. اسی لیے کہا گیا نا کہ اسی لیے کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تجوید قرآن, تعلیم قرآن بہت ضروری ہے کہ قرآن کس لحن میں پڑھیں. تجوید سے آگاہی بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر تجوید سے آگاہی نہیں ہوگی تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ مثلا لفظ جو نکل رہے ہیں آپ کے لسان سے, آپ کے دہن سے نکل رہے ہیں, وہ لفظ کیسے ادا ہو رہے ہیں, اس کا مفہوم دوسرا ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس میں کوشش یہ کریں کہ جو آپ کے جو استخراج ہے اس میں غلطی نہ ہو, کوشش یہ ہو. لیکن اگر نسیاناً کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس میں امپرومنٹ کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور اگر مزید غلطی ہے, آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے, غلط آپ آیتیں پڑھ رہے ہیں, تو بہتر یہ کہ آپ آیت نہ پڑھیں, آپ اسی لینگویج کا ٹرانسلیشن پڑھ لیں. ٹرانسلیشن سے بھی آپ کو ثواب ملے گا, فوائد ہوں گے. آپ جب ٹرانسلیشن اس کا پڑھیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ضرور ملے گا انشاءاللہ. جی جی بسم اللہ. کیونکہ مولانا میں سے کالر شامل ہے. السلام علیکم, آپ کون بول رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, میسن بات کر رہا ہوں. معذرت کے ساتھ آپ کو بار بار تنگ کرنا پڑ رہا ہے. میرے ذہن میں اصل میں ایک اور سوال آیا تھا, وہ میں نے علامہ صاحب سے کرنا تھا. جی پوچھیں. کہ علامہ صاحب ابھی اسی رمضان میں نا میرے دوست کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے, بڑا عجیب تھا, وہ میں آپ سے پوچھنا تھا اس کا حل شریعت کا. کہ میرے دوست نے ایک سنی مسجد میں نماز پڑھی, تو سجدے گاہ اس نے رکھی ہوئی تھی, ہم شیعہ ہیں, تو ایک صاحب نے آ کے وہ سجدے گاہ لات مار کے ہٹا دی. اب ہم وہ کارپیٹ پر سجدہ نہیں کر سکتا تھا, تو ایسا واقعہ, ایسے کوئی بدبختی ہو, کوئی ایسے حرکت کرے, پھر ہم کیا کریں؟ ہم نماز توڑ دیں یا سجدہ ہم کہاں کریں؟ یہ اس کا بتا دیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کے کوشچن کا. مولانا انہوں نے کوشچن کیا کہ ایک سنی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے, تو کسی نے بردر نے آ کے اس کو لات مار کے سجدے گاہ ہٹا, تو کیا ہم نماز توڑ دیں یا ہم کس طرح؟ نہیں, آپ نماز توڑے نہیں, بلکہ جو نماز کے احکام ہے. بسم اللہ. السلام علیکم, کون بول رہے ہو, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, معذرت چاہتا میں دوبارہ آ گیا. جی جی پوچھیے. میں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ عرش الہی کا کیا مفہوم ہے. تو عرش الہی, عرش جو ہے, عرش قرآن مجید میں 5 مقام پر آیا ہے. جی جی جی, اور اس کا کیا مفہوم ہے؟ کیا یعنی کوئی ہم سے پوچھے کہ عرش الہی ہے تو ہم اس کو کس طرح بیان کریں گے؟ یہ قلب کے مانے, تو اس سے کوئی مطلب نکلتا ہے اس کا؟ جی, اس کے بارے میں تھوڑا سا معلوم کرنا تھا. اور ایک اور سوال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اطہر کہاں پر ہے؟ عراق میں ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اطہر کہاں پر ہے؟ لکھ لیں ان کا کوشچن. شکریہ. جی جزاکم اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. جی, عرش جو ہے وہ قرآن مجید میں لفظ عرش 5 مقامات پر آیا ہے. پہلا جو مقام ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء. یہ جو ہے ایک آیت ہے. دوسری, انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. یہ جو ہے عرش دوسری مقام پہ آیا ہے. اور ایک تیسری مقام پہ عرشہ آیا ہے, فلما جاءت قیل ہاکذا عرشک, یہ بھی ایک آیت ہے. والملک علی ارجائہا, یہ بھی ایک آیت ہے. تو 5 مقام پہ آیا ہے. پہلا مقام جو ہے سورہ ہود آیت نمبر 7 میں لفظ عرش آیا ہے. دوسرا مقام سورہ نمل میں آیت نمبر 23 ہے. اور تیسرا سورہ جو قرآن مجید میں وہ سورہ نمل ہے, اس میں بھی 41 ہے اور 42 ہے آیت نمبر. اور سورہ الحاقہ جو 5واں سورہ ہے, اس میں 5ویں مقام پر جو آیا ہے یہ لفظ عرش 17 نمبر ہے. عرش کا جو ہے وہ جو مفہوم ہے زیادہ تر جو ہے وہ مختلف مقامات پر مختلف اس کی تفسیر علماء کرام نے کیا ہے. لیکن عرش جو ہے وہ بلندی کے معنی میں ہے, عرش جو ہے وہ علویت کے معنی میں ہے, عرش جو ہے ایک مقام کے معنی میں ہے کہ یہ جو عرش کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے. تو آیت کے حساب سے یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی آیت ہے, تو اسی کے حساب سے پھر عرش کا اس آیت کا اسی کے مطابق ترجمہ ہوگا. اگر آپ کلی عرش کا معنی پوچھنا چاہتے ہیں کہ عرش الہی کیا چیز ہے, یعنی بلندی, وہ مقام علویت کو عرش کہتے ہیں, یعنی اس مقام تعزیز و تبجیل جہاں پر نور پروردگار ہے,
اس کو بھی عرش کہا جاتا ہے انشاءاللہ۔ جی مولانا دوسرے برادر نے کوشچن پوچھا تھا، نماز پڑھ رہے ہیں کسی جی مولانا کال ہرا گئے۔ السلام علیکم، آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں وعلیکم السلام نصیر بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو اور قبلہ عباس صاحب کو بہت بہت سلام ہو ہم سب کی طرف سے۔ علیکم السلام۔ مجھے ایک سوال قبلہ سے پوچھنا تھا کہ میں مڈل برو سے عامر رضا بات کر رہا ہوں۔ جی جی۔ تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی فرض کریں میں ابھی کسی کے گھر پہ گیسٹ جاتا ہوں اور آلریڈی ہم لوگوں نے اپنا فطرہ تو نہیں کہوں گا لیکن قرض ہم نے نکال دیا ہے فطرے کی نیت کر کے، اور نیت تو ہوگی تقریباً چاند رات کو، تو کیا میں دوبارہ فطرہ نکالوں گا کہ آلریڈی میں اپنا فطرہ جو ہے یا جو بھی قرض ہوتا ہے پہلے جو ہم بھیجتے ہیں وہ میں آلریڈی بھیج چکا ہوں پاکستان میں؟ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فطرے کی نیت میں چاند رات کو کر سکتا ہوں؟ تھوڑا اس کے متعلق پلیز مجھے بتا دیں گے، جن کے گھر میں جا رہا ہوں کیا وہ میرا فطرہ نکالیں گے یا آلریڈی جو میں فطرہ نکال چکا ہوں وہ ایکسیپٹیبل ہوگا اس وقت؟ جزاکم اللہ۔ فطرے کی شکل یہ ہے کہ اگر آپ ان کے گھر پر بحیثیت مہمان جا رہے ہیں اور یہ شمار ہو کہ آپ ان کے مہمان ہیں، وہاں پر ان کے یہاں غذا کھائیں گے، وہاں ان کے یہاں آپ ٹھہریں گے، اور اگر آپ صرف کسی جگہ کوئی جاتا ہے اور جا کر 2 منٹ چائے وائے پی کے آ جائے، فطرہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر بحیثیت ضیف اگر آپ وہاں جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، غذا کھاتے ہیں، مہمان بن کے جاتے ہیں، تو فطرہ واجب ہے، میزبان پہ واجب ہے، مہمان پر فطرہ نہیں ہوگا، میزبان پر۔ آپ نے جو پاکستان بھیج دیا ہے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، بٹ جو آپ کے میزبان ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ آپ کا فطرہ نکالیں۔ مولانا یہ جو لاسٹ ڈے عید الفطر میں اگر جاتے ہیں نہیں، اور اگر ایڈوانس میں اپنا نکال ایڈوانس چکے میں فطرہ، آپ شب عید نکال سکتے ہیں فطرہ۔ نہیں جیسے انہیں ایڈوانس میں نکال دیا اور ابھی ہو سکتا ہے نہیں، اس کا وقت جو ہے وہ شب عید سے لے کر نماز عید سے پہلے تک کا، بہتر یہ ہے کہ آپ شب عید میں نکال دیں، آپ نماز عید سے پہلے نکال سکتے ہیں۔ اور فطرہ کے لیے ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کے مستحقین تک آپ فطرے کو پہنچا دیں، لیکن برادر عزیز جو آپ کے میزبان ہیں ان پر آپ کا فطرہ واجب ہے، ان پر ٹھیک ہے آپ نے احتیاطاً فطرہ پہلے نکال دیا، لیکن جو فطرہ واجب ہے وہ آپ کے میزبان کے اوپر ہے جن کے ہاں آپ مہمان بن کے جائیں۔ 2 کوشچن اس کے بعد فطرے کے ٹاپک پہ کور کریں گے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ انہیں بردر نے کوشچن اور پوچھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر عراق کے اندر ہے، عراق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے عراق کے اندر ہے۔ انہوں نے کوشچن بردر نے اور پوچھا تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے سنی موقس میں جی تو سجدہ جو ہے کسی نے لات مار کے ہٹا دی تو نماز کے کنٹینیو کریں یا نماز بریک کر کے؟ نہیں، آپ نماز کو کنٹینیو کریں، نماز کو آپ کنٹینیو کریں، اور دیکھیں آپ اپنے اخلاق سے پیش آئیں اور اپنے مورل کو پیش کریں، اور آپ کی جو تہذیب ہے اسے آپ پیش کریں۔ ٹھیک ہے سامنے والے نے آپ کے ساتھ یہ رویہ، یہ طرز، یہ طریقہ اپنایا، وہ ان کی ثقافت، وہ ان کا کلچر، وہ ان کا طریقہ ہے۔ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، آپ جو درس دیں، جو آپ جو پیغام دیں، آپ جو میسج دیں، وہی میسج دیں اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔ کیونکہ امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے امام سے بہت گستاخی کی، بہت زیادہ گستاخی کی، اور امام کو نازیبہ کلمات بھی امام کے لیے استعمال کیا۔ امام سنتے رہے، سن چکے جب امام حسن علیہ السلام، تو امام نے کہا کہ حل انت مسافر، تم مسافر لگتے ہو، اگر تمہارے پاس بیت نہیں ہے تو میں تمہیں بیت دیتا ہوں، گھر دیتا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں تو میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، اگر تمہیں سواری چاہیے تو میں تمہیں سواری فراہم کرتا ہوں، اور اگر تم رزق کے حوالے سے پریشان ہو تو میں تمہاری کچھ مدد کرتا ہوں۔ تو امام نے جب اپنے مورل سے، اپنی تہذیب اور اپنے اخلاق کو اس دشمن کے سامنے، اس عدو کے سامنے، اس بدتمیز شخص کے سامنے جب امام نے اپنے اخلاق کو پیش کیا، تو اس نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے میرا برین واش کر کے مجھے شام سے بھیجا گیا تھا امام کے خلاف، لیکن یہ تو نور خدا ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے نور ہیں، ان کو اللہ نے خلق کیا، نمائندہ الہی ہیں، یہی حقیقی حجت خدا ہیں، یہی معصوم زمانہ ہے، انہی کے پاس دین ہے، انہی کے پاس اسلام ہے۔ تو پھر اس نے اعتذار کیا، اس نے معذرت کی، اور معذرت کرنے کے بعد یہ کہا کہ آپ ہمیں معاف کریں اور ہم آپ کے دین پر آنا چاہتے ہیں، اور مولا ہمیں اپنا غلام قبول کر لیجئے۔ تو اخلاق بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے،
اس سے ہمیں کسب فیض کرنا چاہیے، اور اخلاق ہی کے ذریعے سے اسلام کا پرچار ہوا ہے۔ پروفٹ آف پیس نے آ کر اسلام کے پرچم کو پہلے مکے کی کھاڑیوں میں یا مکے کے جبال پر نہیں لہرایا ہے۔ آنے کے بعد پروفٹ آف پیس نے 40 ایئرز تک، 40 سال تک نبیوں کا سلطان خاموش رہا ہے۔ خاموش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائلنٹ تھے، ہی ڈزنٹ اسپیک، نو مینس انہوں نے کوئی اسلامی پرچار نہیں کیا، کوئی اسپیچ نہیں دی، کوئی کچھ نہیں کیا، یعنی اسلام کے حوالے سے گفتگو نہیں کیا، ڈسکشن نہیں کیا، میسج آف گاڈ کو کنوے نہیں کیا۔ بٹ رسول اللہ نے 40 سال تک اپنے پریکٹیکل کردار اور کریکٹر کے ذریعے سے اسلام کے میسج کو کنوے کرتے رہے۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ کہا جو رسول بول رہے تھے وہی اسلام تھا، جو رسول کر رہے تھے وہی اسلام تھا، جو رسول کا اخلاق تھا وہی اسلام تھا، جو مورل تھا وہی اسلام تھا، جو ایکٹیویٹی، جو ان کے ڈیڈز، جو ان کے اعمال تھے وہی اسلام تھا۔ گویا پروفٹ آف پیس، نبیوں کا سلطان، بشریت کو ایک میسج دینا چاہتا ہے کہ یاد رکھیں اسلام رٹنے کا نام نہیں ہے، اسلام کسی لفظ کے وائبریشن کا نام نہیں ہے، اسلام کسی بک کے رٹنے کا نام نہیں ہے، اسلام پریکٹیکل انسانیت کا مذہب ہے، آدمیت کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، دیانتداری کا مذہب ہے، سچائی کا مذہب ہے، رسپیکٹ کا مذہب ہے، رسپیکٹ ایچ ادر۔ اس لیے پروفٹ آف پیس کامیاب ہو گئے کہ جب دشمنوں نے، نہ چاہنے والوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ سلطان کائنات ہے، اس وقت یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے، نبی کی سچائی کا جب انہوں نے، دشمنوں نے اعلان کر دیا اور امانت داری کا اعلان کیا، تب جا کر پروفٹ آف پیس نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میں تمہارے پاس ایک دین، ایک سسٹم، ایک نظام، ایک دستور لے کر آیا ہوں، اگر تم لا الہ الا اللہ کہو گے، واٹ ڈز اٹ مین، یعنی ایک پرچم تلے آ جاؤ، توحید کے پرچم تلے آ جاؤ، وحدانیت کے پرچم تلے آ جاؤ، تو تم سب کے سب فلاح پا جاؤ گے، تمہارے اندر کامیابی کا نور آ جائے گا اور تم سب کے سب سکسیز ہو جاؤ گے، لہٰذا توحید کے پرچم تلے تم سب کو آنا چاہیے۔ تو میں زبدتاً یہ کہنا چاہتا ہوں تمام ناظرین کی خدمت میں کہ دیکھیں، ہم اپنے وجود کے اندر اسلام کو بسا لیں، ہم اپنے کریکٹر میں اسلام کو لے آئیں، اپنے سینگ میں، اپنے قول میں، اپنی گفتگو میں، اپنے نیچر میں، اپنی فطرت میں، اپنے اقوال میں، اپنے ڈیڈز میں، اپنے عمل میں، اپنے ایکشن میں اسلام کو لے کر آئیں۔ اس لیے کہ جس ملک میں آپ ہوں، جس مملکت میں آپ رہتے ہوں، آپ کا اخلاق پکار کے کہے کہ یہ علی والا رہتا ہے، یہ حسین والا رہتا ہے، یعنی پریکٹیکل اسلام آپ کے پاس ہو۔ اس لیے کہ دوسرے لوگوں کے پاس اسلام نہیں ہے، اسلام تو آپ ہی کے پاس ہے۔ دوسرے لوگ تو سر کاٹ رہے ہیں، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، امن و شانتی کو ختم کر رہے ہیں، بشریت کو قتل کر رہے ہیں، انسانیت کے لبادے کو اجاڑ رہے ہیں، بشریت کی تمام بہترین حسین وادیوں کو وہ ختم کر رہے ہیں۔ انسانیت کے روپ میں یہ درندے افراد آ گئے ہیں جو لبادہ اسلام اوڑھ کر اسلام کو، مسلمان کو، اور بلکہ انسان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ افراد مکمل انسان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اسلام کے پرچم کو ہاتھ میں لیے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ دے آر ناٹ مسلم، دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا میننگ آف اسلام۔ اس لیے ضرورت اس بات کی کہ آپ اپنے کریکٹر سے، اپنے کردار سے پورے یونیورس کو، گلوبل ورلڈ کو ایکچول میننگ آف اسلام بتائیے، ایکچول میسج آف پروفٹ آف پیس جو ہے، ایکچول میسج آف اہل البیت، وہ آپ کنوے کیجئے، اپنے کریکٹر کے ذریعے سے کنوے کیجئے۔ یہ نہیں کہ آپ بک سے ایک حدیث پڑھیں اور حدیث پڑھنے کے بعد اس میسج کو کنوے کر دیں، نو، بلکہ اپنے کریکٹر سے اسلام کے میسیجز کو کنوے کیجئے۔ مولانا کوشچن یہ کہ زکوٰۃ الفطرہ ایکچولی میں ہے کیا؟ یہ جو بہت لوگوں کے اکثر ڈاؤٹس اور کوشچنز ہوتے ہیں عید سے پہلے، تو اس کی اصل معنی میں میننگ کیا ہے؟ یہ یعنی کتنا امپورٹنٹ ہے کہ کوئی رمضان میں جو ہے فاسٹنگ پورے منتھ رکھے اور زیادہ سے زیادہ جو احکام بتائے گئے اس پہ سب عمل کرے؟ بے شک، جزاکم اللہ۔ دیکھیں، زکوٰۃ فطرہ جو ہے یہ واجب ہے، واجب ہے یہ فطرہ، ایک قسم کا یہ زکوٰۃ ہے، جی زکوٰۃ ہے، اور یہ زکوٰۃ جو ہے جسے آپ کو نکالنا ہے اور واجب ہے، مستحب نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ الفطرہ مستحب نہیں ہے، واجب ہے، یو ہیو ٹو پے، آپ کو نکالنا ہی نکالنا ہے۔ یعنی جس طریقے سے زکوٰۃ الابدان جو ہے، جسم کی زکوٰۃ کیا ہے، مثلا روزہ ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں شفا مل جائے، قوت مل جائے، اسپریچولیٹی پیدا ہو جائے تو روزہ رکھیے۔ اسی طریقے سے جو صوم کا زکوٰۃ ہے، جو آپ نے روزہ رکھا ہے، اس کی قبولیت کے لیے اللہ نے جو ہے یہ فطرہ کا سلسلہ رکھا۔ دیکھیں، فطرہ کا بہت بڑا کانسیپٹ ہے۔ فطرہ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے روزہ رکھا اور ہم نے نماز سے پہلے یا شب عید ہم نے فطرہ نکال دیا اور کہیں باکس میں ڈال دیا اور اس کے بعد ہم نے کہا وی ہیو ڈن ایوری تھنگ، نو۔ فطرہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس گھر میں یا ان بیوت کے اندر، ان گھروں میں خوشیاں پھیلا دیں جن گھر میں خوشی نہیں ہے، ان یتیموں کے سر پہ آپ ہاتھ رکھیں، چاہے آپ فطرے ہی کے ذریعے سے ان کی مدد کریں،
کہ جن کے سر پر ان کے باپ کا سایہ. یہ اور ایڈوانس میں دینا چاہیے کوشش کر کے، اکثر ہی ہوتا ہے بالکل بالکل ایڈوانس میں دے دیں، عید سے پہلے دے دیں، خاص طور سے ویسٹرن کنٹریز میں عید سے ایک دن پہلے دے دیں، غریب اس طریقے کا مسکین نہیں ملتا ہے. جی عید سے ایک دن پہلے دے دیں، اچھا عید سے ایک دن پہلے دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی گیسٹ آ گیا عید الفطر کی ایو میں تو ظاہر سی بات اس کا بھی الگ نکالیں. ہاں بالکل نکالنا پڑے گا. اگر بائی دا وے شب عید آپ کے یہاں کوئی بندہ آ جاتا ہے اور آپ کے یہاں مہمان ہوتا ہے اور یہ عرف میں واضح ہو ایڈوانس میں نکال چکے ہیں تو پھر اس حالت میں ان کا بھی اچانک آ جاتا ہے آپ کے یہاں تو آپ کو اس کا فطرہ نکالنا پڑے گا. تو یہ زکوٰۃ الفطرہ جو ہے یہ واجب ہے اور اس کے ذریعے سے پورز کی، یتیم کی، اورفن کی مدد ہوتی ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ ہم جو افراد جن کے یہاں خوشیاں نہیں ہیں، جن کے یہاں عید کے سامان نہیں ہیں، جن کے یہاں لباس تازہ، لباس جدید نہیں ہے، ہم اس فطرے کے ذریعے سے ان کی مدد کر سکیں. سید کو فطرہ دے سکتا ہے، سید غیر سید کو فطرہ دے سکتا ہے، بٹ غیر سید کو نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ فطرہ جو ہے صدقہ ہے ایک طریقے کا، یہ جو ہے صدقہ ہے، یہ زکوٰۃ الفطرہ صدقہ ہے یہ، تو اس لیے خمس نہیں ہے یہ. لہٰذا پھر سے اس کو نوٹ کر لیں، فطرہ جو ہے سید کا فطرہ سید یوز کر سکتا ہے، سید کا فطرہ سید استعمال کر سکتا ہے یا غیر سید کو دے سکتا ہے، اور سید اپنے فطرے کو غیر سید کو دے سکتا ہے، بٹ سید نان سید کا صدقہ یا فطرہ نہیں لے سکتا. یہ فطرہ واجب ہے اور واجب جو فطرہ ہے، جو زکوٰۃ واجب ہے، اس کو سید غیر سید سے نہیں لے سکتا ہے. لہٰذا فطرہ دینا کس کو چاہیے، یہ بھی ایک بحث ہے. فطرہ جو ہے ایکچوئل وہ پورز کے لیے ہے، فطرہ جو ہے یتامہ کے لیے، فطرہ مساکین کے لیے، فطرہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو پورز ہوں. اور فطرہ کے لیے شرط ہے کہ جسے آپ دیں، فرض کریں کسی پور کو آپ دے رہے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ فطرہ جسے آپ دے رہے ہیں وہ منکر نماز و روزہ نہ ہو. ہاں کن کو نہیں دے سکتے وہ بھی. ہاں نماز اگر کوئی شخص ہے کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے، تو آپ اس کو فطرہ نہیں دے سکتے. ایک انسان یہ کہ عصیان کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے اور پور ہے، تو آپ اس کو فطرہ نہیں دے سکتے. فطرہ اسی کو دیں گے جو گناہ، مطلب یہ مقصد نہیں کہ ہر انسان گناہ تو مختصر کوئی بھی کرتا ہے، بٹ فطرہ جسے آپ دے رہے ہیں وہ پور ہو اور کھلم کھلا گناہ نہ ہو. ہاں نمازی ہونا چاہیے، نماز کا مخالف نہ ہو. اگر نماز کا مخالف ہے فطرہ نہیں دے سکتے. غریب ہے، وہ فیملی ہے، بچے زیادہ ہیں. اگر نماز کا مخالف ہے، دیکھیں ایک ہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی سے نماز چھوٹ بھی ترک کر. السلام علیکم، آپ کون بول رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں معذرت چاہتا ہوں بہت جی نہیں کوشش کریں. جی بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. میں ایک سوال اور آیا تھا، جی پوچھیے. میں کیا آیا تھا، بلکہ اکثر یہ بات بحث میں آتی ہے کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے اطاعت اور گمراہی کے کیا معنی ہیں. جیسے کہ ہم مختلف جب ہم پڑھتے ہیں مختلف، جیسے سورہ نحل ہے آیت نمبر 93، خدا جس سے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے منزل ہدایت تک پہنچا دیتا ہے. اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت 213 میں بھی ہے، اور خدا جس سے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. اور مختلف آیتیں ہیں. ایک جگہ اور بھی ہے سورہ قصص میں ہے آیت نمبر 96، اس میں یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو اس کا مجھے مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. پھر سے آپ ریپیٹ کریں اس کوسچن کو. اللہ جس کو چاہتا ہے کس سورے میں، کس سورے کی آیت آپ نے پڑھی ہے؟ یہ سورہ قصص. کون سے سورہ؟ سورہ قصص میں آیا ہے آیت نمبر سورہ قصص. جی ہاں. اے میرے پیغمبر آپ جسے چاہیں. آیت نمبر کون سی پڑھ رہے ہیں آپ سورہ قصص کی؟ آیت نمبر 56. جی. اے میرے یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے پیغمبر آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. اور سورہ بقرہ کی آیت بھی اس طرح سے ہے، آیت نمبر 272 ہے یہ. اے پیغمبر ان کے ہدایت پانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے بلکہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو یہ کافی جگہ پہ ہے اس کا مطلب ہے اس کے بارے میں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا کیا صحیح معنی ہے. اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم اس کو کیا کہیں. جیسے سورہ شورہ میں بھی ہے آیت نمبر 31، وہ اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے. تو اس کا کیا
मतलब है कि सूरह कसस में आयत नंबर 52 बताया आपने जी सर 56 या 56 बताया? 56 56 आयत 56 बताया जी जी जी। वक़ालू इन्नत्तबिअल हुदा माक। यस 56 है 56 56 जी 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 देख लिया मैंने, देख तो लिया। इसका समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे ये इसके जो इतने मफहूम है इसको हम किस तरह से अगर किसी को बयान करना चाहें तो हम किस तरह बयान करेंगे कि अगर कोई पूछे भाई अल्लाह ही की तरफ से है सब कुछ तो मैं इसको वाज़े करता हूँ आपकी खिदमत में। अच्छा ठीक है। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया क्वेश्चन का। देखें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पर वाक़ई डिटेल में बात होना चाहिए। आप कॉल ले लें तो मैं इनके। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं सलाम खदीजा सिस्टर। बात कर रही हूँ जी। बेडफोर्ड से। जी जी पूछिए क्वेश्चन। ये मुझे ये पूछना था कि अगर एक आदमी मतलब ना रोज़ा रखे ना नमाज रखे क्या उसके ऊपर भी फितरा वाजिब है? जी। और दूसरा क्वेश्चन मुझे ये करना था कि एक लड़की जो शादीशुदा है वो अपनी माँ की घर रह रही है तो उसका फितरा क्या उसकी माँ के ऊपर होगा या उसके हस्बैंड के ऊपर होगा? ठीक है जी जी हसन। थैंक यू। देखें फ़ितरा सब पर वाजिब है, ऐसा नहीं है अगर कोई नमाज़ छोड़ता है या नमाज़ नहीं पढ़ता है या नमाज़ रोज़ा कम नहीं पढ़ता रखता है या मसलन। रोज़ा रखता है या कम रखता है ज़्यादा रखता है, फ़ितरा जो है वो वाजिब है। और दूसरी बात यह है कि औरत जो है या लड़की है जो भी है उसका ख़र्चा जो है अगर उसका शौहर है और मौजूद है और सेपरेशन नहीं कोई मसला नहीं है तो वही जो है उसके ऊपर वाजिब होगा कि उसका फ़ितरा अदा करे। यानी मुईल और मुआल ये देखना होता है कि मसलन बच्चा है मेरा तो उस बच्चे का ख़र्च अगर मेरे ऊपर है तो फिर मैं उसका फ़ितरा निकालूंगा। इसी तरह से औरत जितने डिपेंडेंट है उनका भी वही निकालेगा। वही निकालेगी। जी वरना शदे कॉलर और हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाजी मोहम्मद शफीकुल आलम कॉलिंग फ्रॉम बानली ब्रदर। मैं यही बोलना चाहता हूँ रमजान महीना में मैं सीखा बस सबने सीखा जो सारा कुरान मजीद अरबिक में रिपीट हुआ एवरी मॉस्क इन द वर्ल्ड। तो अभी जो हम लोगों का मीनिंग पता लगाना चाहिए जो उर्दू में बंगाली में इंग्लिश में चाइनीज में फारसी में जो उसको खुदा ने क्या बोल रहा है हम लोगों के लिए। क्यों लास्ट रिलीजन बुक कुरान मजीद तो इधर भी कुरान मजीद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बारे में लिखा हुआ है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम सब सारा मैसेंजर का बारे में बोला है। तो एक ही में कुरान में पता लगता है सूरा आल इमरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने जिंदा उठा लिया दुनिया से। तो उसी टाइम क्रिश्चियन ने सुना जो मोहम्मद ने यही बोल रहे तो सूरा मरियम में लिखा हुआ है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा मोहम्मद की उम्मत होकर पैदा होएगा तो बाद में उफात होएगा एवं थर्ड टाइम जिंदा आएगा। तो अभी 1400 साल हो गया मोहम्मद गुजार गया और मोहम्मद की उम्मत को जब आ जाएगा ईसा अलैहिस्सलाम तो सारा दुनिया को मुसलमान होना पड़ेगा, क्रिश्चियन को भी मालूम है सारा दुनिया को भी मालूम है। तो उसका मतलब है कि हम मुसलमान लोग अरबिक में रिपीट करते हैं नमाज खुदा के लिए। ये मॉडर्न दुनिया है जो चांद में भी गया और स्पेस स्टेशन भी बनाया। अभी हमारा कुरान का जो मीनिंग मालूम हो कर दूसरा रिलीजन बहुत कुछ सीख रहे हैं तो भी हमारा प्रॉफिट मोहम्मद को मानता नहीं है। अभी लाइफ है जीसस क्राइस्ट इन दुनिया पर गॉड मैसेंजर जीसस क्राइस्ट यूनाइटेड नेशन को मालूम है वो जिंदा है, वो अभी आ गया, वो इस्लाम का फाइट कर रहे हैं। और ऊपर में जो टेररिस्ट है ना, टेररिस्ट का कोई मुल्क नहीं होता है, टेररिस्ट का कोई माँ बाप भी नहीं होता है। वो खुदा गॉड मैसेंजर जीसस क्राइस्ट को मालूम यही है जन्नत भी है, हेवन में भी है, हेल भी है। और उसको ये भी मालूम है कोई आदमी पैदा होता है किसी रिलीजन में उसका सोल फिनिश हो जाता है, उसका मरने के बाद उसका कोई नाम निशाना नहीं है। तो एवरी गॉड मैसेंजर को खुदा का बारे में मालूम होता है तो उसका स्पर्धा आता है बातें करने में जो मेरा पीछे खुदा है, जो खुदा ने सान बनाया, मून बनाया, आदमी लोगों को बनाया तो खुदा को डरना चाहिए। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया पर आ जाएगा तो सारा मुसलमान को मालूम हो जाएगा जो कुरान मजीद सच है। तो कुरान मजीद जब दोबारा सारा दुनिया मुसलमान को मालूम होगा कि हमारा ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया पर है, कुरान मजीद सच है, तो हम किसी को परवाह नहीं करना चाहिए, जज़ाकुमुल्लाह। ओके चलना चाहिए आगे। बहुत ओके शुक्रिया। वेरी गुड वेरी गुड।
تو مولانا وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جی میں ان کی تھوڑا سا گفتگو پہلے کر دوں. برادر عزیز آپ جہاں سے بھی بول رہے ہیں خدا آپ کو سلامت رکھے, اور آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی. ظاہر سی بات ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے, اور یہ کتاب معجزہ تھی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ کتاب بحیثیت معجزہ باقی رہے گی. اب میں یہ جملہ نہیں استعمال کرتا ہوں کہ صرف مسلمانوں کو قرآن سے کسب فیض کرنا چاہیے. قرآن جو ہے وہ بک آف گاڈ ہے, بک آف اللہ ہے, اللہ کی کتاب ہے. تو جو اللہ کو خدا مانتا ہے, اللہ مانتا ہے اور وحدہ لا شریک کا مقر ہے, معترف ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن سے کسب فیض کرے اور دائرہ اسلام میں آئے اور اسلام کی حقانیت کا معترف ہو. قرآن بشریت کے پیغام کے لیے, قرآن مسلمانوں کو صرف میسج نہیں دے رہا ہے, قرآن آدمیت کے لیے بک آئی ہے, انسانیت کے لیے یہ کتاب آئی ہے. اور پوری دنیا میں آج جو مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ واقعاً قرآن کے جو بیانات ہیں اور قرآن کے جو مفاہیم ہیں اس سے کیسے فیض کریں کہ یہ قرآن بک آف پیس ہے. ہم ہاؤس آف پیس کے ماننے والے ہیں, بک آف پیس کے ماننے والے ہیں, میسنجر آف پیس کے ماننے والے ہیں. ہر طرف پیس ہی پیس ہے, تو پھر یہ ٹیررزم کہاں سے آ گیا؟ اسلام میں ٹیررزم نہیں ہے. اسلام ٹیررزم کو پسند نہیں کرتا. جو لوگ ٹیررزم کو اسلام میں لانا چاہتے ہیں وہ نہ مسلمان ہیں, نہ کسی مذہب و مسلک سے ان کا تعلق نہیں ہے, وہ وقت کے غلام ہیں. وہ لوگ ضمیر فروش افراد ہیں, دین فروش افراد ہیں, ان کے پاس کوئی مذہب, کوئی ریلیجن, کچھ نہیں ہے. وہ انسانیت کے دشمن ہیں, وہ قاتل ہیں, وہ درندے ہیں, وہ حیوان ہیں. ان کا کوئی تعلق بشریت سے نہیں ہے. لہٰذا نہ ان کو آپ مسلمان کہیں, نہ ان کو یہ کہیں کہ یہ افراد کا تعلق فلاں مذہب و مسلک سے, بلکہ وہ مذہب و مسلک کو اپنے عادات و اطوار و اسلوب و میتھڈ سے اور اپنی طریقت سے وہ بدنام کر رہے ہیں. لہٰذا تمام لوگوں کو اویئر رہنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کون ہے اور کہاں اسلام ہے اور کہاں اسلام نہیں. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم, آپ کون بول رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. جی حسن بات کر رہا ہوں گلاسگو سے. جی پوچھیے. ابھی قبلہ نے بات کہی کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کا بھی فطرہ جو ہے وہ جائز ہے, یعنی وہ اس کا دیا جا سکتا ہے. جی میری نظر میں ایک حدیث تھی جو میں چاہتا ہوں کہ قبلہ اس پہ ذرا روشنی فرمائیں کہ امام صادق صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر, یعنی ان کے نزدیک جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ یعنی ان کے نزدیک کافر قرار دیا گیا. اور یہ میں نے پڑھا تھا عقائد الابرار فی جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں حسین بخش جاڑا صاحب کی کتاب ہے عقائد الابرار. اس میں جب ان کی شروع کی بحث ہے اس میں وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کافر. جب ایک شخص کھلم کھلا نماز, یعنی ہمارے ہاں تو یہی ہے مذہب تشیع کے ہاں کہ اگر کوئی نماز سے اپنے آپ کو ترک کرتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے اس کا فطرانہ کیسے یعنی کہ جائز ہوگا؟ اور وہی چیز بات آ جاتی ہے جو ایک بھائی نے پہلے کہا تھا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا. تو اس میں کس اینگل سے جو ہے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, اور میں اس حدیث کو بہت سے علماء سے ڈسکس کرتا ہوں کہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو عمدن جو ہے نماز کو ترک کرتے ہیں, تو وہ کیسے جو ہے اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ, بہت شکریہ. برادر عزیز دیکھیں, من ترک الصلاۃ متعمدن, یہ جو حدیث ہے یہ کہ اگر کسی نے نماز کو متعمدن جان بوجھ کر ترک کیا تو وہ کافر ہے. پہلے بات ہمیں یہ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو تارک الصلاۃ ہے اور ایک وہ ہے جو منکر صلاۃ ہے. جو منکر صلاۃ ہے یعنی نماز کے وجود ہی کا انکار کر رہا ہے, نماز کا منکر ہے ایک شخص, تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بالکل کفر میں آ جائے گا اور مکمل وہ شخص جو ہے وہ خارج ہو جائے گا. لیکن ایک شخص یہ ہے کہ جو من ترک الصلاۃ متعمدن, کسی شخص نے مثلا دوپہر کی نماز جان بوجھ کے نہیں پڑھی بائی دا وے, تو وہ مکمل کافر نہیں ہوتا. کافر کا مطلب یہاں کلی کافر نہیں ہے جسے آپ سمجھ رہے ہیں. برادر عزیز, کافر کلی نہیں ہے یہاں پر. کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا. کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا. کافر ذمی الگ ہوتا ہے, کافر الگ ہوتا ہے, کافر کی بھی کئی قسمیں ہیں. تو یہ جو کافر ہے یعنی منکر صلاۃ, اس نے نماز کو چھوڑ دیا, جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا, تو یہ شخص گنہگار ہوا ہے اور یہ شخص عذاب الہی کا مرتکب ہوا. اس نے گناہ کیا, عصیان کیا.
لیکن یہ مکمل اس طرح سے کافر نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ چھو لے گا تو وہ بندہ نجس ہو جائے گا. اگر ایک شخص نے دوپہر کی نماز جان بوجھ کر من ترک الصلاۃ متعمدن جان بوجھ کر اس نے نماز دوپہر کی چھوڑ دی, ظہر کی نہیں پڑھی, تو کیا وہ کافر ہو گیا ہے؟ مراجع کرام کا جو فتویٰ ہے اس کے حساب سے یہ انسان مکمل اس طرح سے کافر نہیں ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آپ سمجھیں کہ کافر ہو گیا ہے, جو کانسیپٹ آپ کفر کا رکھتے ہیں. لہٰذا اچھا, دوسری بات یہ رہی کہ کوئی کال تو نہیں ہے؟ نہیں مولانا, کوئی کال نہیں. میں دوسرا کوشچن یہ مولانا اسی میں کہ اگر انسان وقت مطلب ریگولر نماز نہیں پڑھتا ہے, میرے خیال سے اگر کوئی ریگولر نہیں پڑھتا ہے, صرف ون آف چھوڑی زور اثر, تو ایک الگ مسئلہ ہے. دیکھیے یہ من ترک الصلاۃ, اب صلاۃ کو جان بوجھ کر پوری زندگی میں نماز چھوڑ رہا ہے, ایمان رکھتا ہے, پوری زندگی نماز اس نے نہیں پڑھی, تو وہ کافر ہے, بے شک کافر ہے وہ. اگر جان بوجھ کر پوری زندگی من ترک الصلاۃ متعمدن, اگر جان بوجھ کر اس نے نماز کو نہیں پڑھا, پوری زندگی نہیں پڑھا, تو ظاہر ہے وہ کافر ہے, نماز کا منکر ہے, وہ کافر ہے, پوری زندگی اس نے نماز کو نہیں پڑھا. لیکن ایک شخص ایسا ہے, فرض کریں کہ ایک بندہ ہے جو نماز پڑھتا ہے, کبھی پڑھتا ہے اور کبھی اس نے زندگی میں مثلا صبح کی کبھی اس نے نماز چھوڑ دی, تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا کہ وہ بندہ کافر ہو گیا ہے. بہت سے لوگ مولانا صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, ایسے بھی ہاں بہت سے مسلمان ہمارے یہاں ایسے پائے جاتے ہیں جو 5 ٹائم کی نمازیں نہیں پڑھتے, جمعے پڑھ لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مکمل پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, جو بھی کم پڑھتے ہیں زیادہ پڑھتے ہیں, بٹ جمعے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور دینی بھی چاہیے, اور اپنے گھروں سے آ جاتے ہیں. ابھی عید کی نماز ہوگی, عید میں آپ دیکھیے ماشاءاللہ موسک ساری مسجدیں بھری ہوں گی, لیکن جو واجب نمازیں ہیں اس میں دوری ہوتی ہے. صبح کی نمازیں اکثر لوگ قضا کر دیتے ہیں یا جان بوجھ کر نہیں پڑھتے, بیدار ہو گئے, آنکھ کھل گئی, تو جب آنکھ کھل گئی تو جان بوجھ کر تو آپ نہیں پڑھ رہے ہیں نا. تو اس طرح سے مکمل اس شخص کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے ہیں جس نے ایک وقتی کی نماز چھوڑ دی. لیکن یہ ہے کہ اگر پوری زندگی ایک انسان, رہی بات یہ آپ نے جو فرمایا اس کو میں کلیئر کر دوں کہ دیکھیں نماز واجب ہے, پڑھنا نہ پڑھنا ایک الگ بحث ہے. اگر کوئی نہیں پڑھ رہا ہے وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوگا. روزہ واجب ہے, کوئی رکھتا یا نہیں رکھتا وہ اس فعل کی وجہ سے اس پر عذاب ہوگا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا. اسی طریقے سے فطرہ واجب ہے, فطرہ دینا واجب ہے. جیسے نماز واجب, روزہ واجب, تو روزے کے ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے میں فطرہ بھی واجب ہے. اب کوئی انسان ہے اس نے کم نماز پڑھی, زیادہ نماز پڑھی, زیادہ روزہ رکھا, کم روزہ رکھا, پھر بھی اس کے اوپر فطرہ واجب ہے کہ ہی ہیز ٹو پے فطرہ, اس کو فطرہ پے کرنا ہوگا. رہی بات گائیڈنس کی, میں کلیئر کر دوں, نہیں بات ختم ہو جائے گی. دیکھیں قرآن کی جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, اس آیت کے ذیل میں, سورہ دہر کی آیت ہے, اس آیت کے ذیل میں ہمیں غور کرنا چاہیے. اور اس پر بڑے مفسرین نے کمنٹس کی گفتگو کیا ہے, شرح کی, تفسیر کیا ہے کہ راستہ ہم نے بیان کر دیا آلریڈی. راستہ ہم نے صراط مستقیم, صراط حق, اور ہم نے بیان کر دیا, جادہ حق ہم نے بیان کر دیا, سبیل حق ہم نے بیان کر دیا, سبیل مستقیم ہم نے بیان کر دیا, اما شاکرا و اما کفورا. اب انسان کو پروردگار عالم فورس نہیں کرے گا کہ یو شوڈ ایکسیپٹ اسلام. نو, اسلام اس لیے نہیں آیا کہ تلوار کے زور پر انسان کو مسلمان بنائے. نو, اسلام اس لیے آیا کہ اسلام دستور کو, نظام کو, شریعت کو, کانسیپٹ کو, کانسٹیٹیوشن کو پیش کرے انسانوں کے سامنے, اور یہ کہے کہ یہ رائٹ ہے اور یہ رانگ ہے. آپ چاہے رائٹ کو ایکسیپٹ کرو یا رانگ کو, اب آپ کی مرضی ہے. اگر رائٹ کو ایکسیپٹ کرو گے تو خدا آپ کو گویا ہدایت دے گا, اور اگر آپ رانگ کو ایکسیپٹ کرو گے تو خدا آپ کو ہدایت نہیں دے گا. ہدایت کا مفہوم یہ بالکل نہیں ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا دیتا, جس کو نہیں دینا چاہتا نہیں دینا چاہتا. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اختیار اس نے بندوں کے ہاتھ میں دیا. اب بندہ اگر جادہ حق پر, صراط حق پر آ گیا ہے تب اللہ اس کو ہدایت دے گا. اگر جادہ حق پر نہیں آیا, ابو لہب, ابو جہل, وقت کے پیغمبر, نبیوں کا سلطان, پیغمبروں کا پیغمبر, زبدہ کائنات, نور کائنات موجود ہیں, لیکن ابو لہب اور ابو جہل نے قصب فیض نہیں کیا. ان کے سامنے بھی دستور کو, شریعت کو, نظام کو, قرآن کو سب پیش کیا پروفٹ آف پیس نے, بٹ اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا, تو اسے ہدایت پروردگار نے نہیں دیا. جب نظام کو نہیں مانا تو اللہ نے ہدایت نہیں دیا. اس کا کانسیپٹ یہ کہ اللہ جس کو چاہتا دیتا, جس کو چاہتا نہیں دیتا. کب؟ جب آپ ہدایت کو ایکسیپٹ کریں گے تب اللہ آپ کو ہدایت دے گا. جب آپ قرآن کو مانیں گے تب اللہ آپ کو ہدایت دے گا. جب آپ آیت الہی کو ایکسیپٹ کریں گے تب اللہ ہدایت دے گا. ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو نہیں دے گا. یعنی اللہ نہیں چاہتا, اللہ اس وقت آپ کو ہدایت نہیں دے گا جب آپ دستور کو, شریعت کو, نظام کو چھوڑ دیں گے. لہٰذا خود یہ بندوں پر ضروری ہے کہ بندہ انفتاح ذہنی پیدا کرے, بندہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرے. عظیم عقل پروردگار نے بندوں کے ساتھ رکھی ہے, اور یہ کہا ہے کہ تدبر کریں, تعقل کریں, تفکر کریں, اور کر کے پھر اس جادے پر, اس راستے پر, اس سبیل پر چلیں. آپ جھوٹ کو بھی دیکھ لیں, سچ کو بھی دیکھ لیں. جھوٹ کا جو ضرر ہے
اس کا بھی ملاحظہ آپ فرما لیں کہ اس سے کمیونٹی کو کتنا نقصان ہوتا ہے، آپ کے خاندان کو، عشیرے کو، قبیلے کو، ملک کو، سلطنت کو جھوٹ کی بنیاد پر کتنا نقصان ہوتا ہے، اور سچائی سے کامیابی کتنی ملتی ہے۔ تقوی سے بھی دیکھ لیں کیا فائدے ہوتے ہیں، اور غیر متقین جو ہیں ان کو کیا ضرر ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے کھلی ہوئی کتاب کو، پوری کائنات کو کھول کے انسان کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ پوری کائنات کھلی ہوئی ہے، اب چاہے جادہ حق پر چلو چاہے جادہ باطل پر چلو، انشاءاللہ خیر ہوگا۔ مولانا مجھے کوشچن سورسز ملتا ہے وہ کوشچن کہ اگر کوئی انسان ریگولر نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور ریگولر روزے بھی رکھیں یا کچھ روزے رکھیں، اور وہ اگر اپنا فطرہ نہیں نکالے تو اس پہ واجب ہو، تو کیا اس کے پیرنٹس یا کوئی اور اگر فطرہ جو ہے، جو شخص خود وہ ہے جس کے اوپر ہے وہی اسی پہ واجب ہے کہ وہ اپنے فطرے کو نکالے، اس کے اوپر واجب ہے۔ رہی بات نماز کی کہ اگر انسان رمضان کا مہینہ ہے مقدس، فرض کریں کسی انسان نے کم نماز پڑھی ہو، زیادہ نماز پڑھی ہو، کم روزہ رکھا ہو، زیادہ روزہ رکھا ہو، پھر بھی فطرہ ساقط نہیں ہوگا، فطرہ اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ فطرہ نکالے۔ رہی بات یہ کہ فطرہ جسے ہم دے رہے ہیں اسے ہم یہ خیال کریں کہ ہم کوشش یہ کریں کہ متقی کو دیں، پرہیزگار کو دیں، نمازی کو دیں، اور ایسے شخص کو دیں جو مومن ہو اور عدو خدا اور عدو اہل بیت نہ ہو، تاکہ اس رسپانسبلٹی ہو کیا ہم لوکل سینٹرز میں یا اداروں میں دے سکتے ہیں جہاں پہ مثلاً ہمیں یہ ہو کہ ہم ریگولر جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کنٹری میں تو کوئی نہیں ملے گا۔ اس کے حوالے سے سیستانی صاحب کا یہ فتویٰ ہے کہ آپ مراکز میں، حسینیات میں اور یہاں وہاں آپ نہ دیں، ان کے مستحقین تک آپ فطرہ پہنچائیں، جو پورز ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں۔ یہ سیستانی صاحب کا، بٹ خامنائی صاحب کا یہ ہے کہ آپ دے سکتے ہیں، اگر آپ کو پورز نہیں مل رہے ہیں، یتیم اور فقیر نہیں مل رہے ہیں، تو آپ لوکل کسی سینٹر اور کسی ادارے اور کسی مدرسے اور کسی جگہ پہ آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن سیستانی صاحب کا نظریہ یہ ہے، ان کا فتویٰ، کہ آپ یہ جو چونکہ حق جو ہے وہ پورز کا ہے اور اورفنس کا ہے، یتیموں کا ہے، فقیروں کا ہے، مساکین کا ہے، لہٰذا یہ حق، یہ رائٹ ان کا ہے، ان تک آپ پہنچا دیں۔ اور جی کوشچن ایک اور آیا لیکن آپ فنش کریں۔ جی بسم اللہ۔ کہ ہم اس مہینے میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں کیسے ہم سمجھے کہ وہ قبول ہوئی ہیں؟ احسن۔ ہم نے اس مہینے میں جو عبادتیں کی ہیں، کنٹرول روم سے کہیے کہ ذرا اے سی چلا دیں۔ جی تو کافی گرم ہے بہرحال۔ تو اس مہینے میں جو عبادتیں کی ہیں وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، جب آپ کے وجود کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، آپ کو خود پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اگر آپ نماز پڑھ کے ہٹیں اور نماز کے بعد آپ کی وہی کیفیت جو نماز سے پہلے تھی اور نماز کے بعد بھی وہی کیفیت ہے، اس کا مطلب آپ کی نماز قبول نہیں، یا نماز سے آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ نماز کے بعد اگر آپ کے اندر اسپریچولیٹی اور بڑھ جائے، انقلاب برپا ہو جائے آپ کے وجود کے اندر، آپ کے مورل میں، آپ کے اندر، آپ کے پیکر کے اندر اگر انقلاب آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نماز سے کسب فیض بھی کیا، یا روزے سے آپ نے کسب فیض بھی کیا اور روزہ آپ کا قبول بھی ہے۔ یعنی روزہ آپ کے وجود میں انقلاب برپا کر دے، آپ کے وجود، آپ کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دے۔ یعنی روزے سے پہلے اگر آپ کے اندر تقوی میں کمی تھی، روزے کی وجہ سے آپ کے اندر تقوی آ گیا، اور یہ تقوی صرف رمضان تک نہ ہو، رمضان کے بعد ہو، پوری زندگی یہ اسی طرح سے گزرے۔ اسی طریقے سے سچائی ہے، ایمانداری ہے، اور سینگ ہے، الفاظ ہیں، کلمات ہیں، آپ کے بیانات ہیں، آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کی جو خوبیاں ہیں، آپ جو گفتگو کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں اگر اس میں چینج پیدا ہو رہا ہے، اگر ان کے اندر مزید قوت پیدا ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا روزہ قبول ہو رہا ہے اور آپ کا وقت کا امام آپ سے راضی ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی تبدیلی نہیں ہے، جیسے آپ کل تھے اور رمضان کے بعد بھی ویسے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ روزے کا کوئی فائدہ ہوا، نہ عبادت کو کوئی فائدہ ہوا۔ یہ صرف اور صرف جیسے نماز میں جا کر الفاظ کا وائبریشن ہوتا ہے، زبان پر ہم ریپیٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، نماز مکمل کر دیتے ہیں اور کرنے کے بعد آتے ہیں پھر سیم، مسجد میں گئے تو متقی ہو گئے، مسجد سے باہر آئے تو پھر ہمارا انداز، ہمارا طریقہ، ہمارا طرز تکلم بدل گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، نماز انسان کو غیبت سے روکتی ہے، نماز انسان کو جیلسی سے روکتی ہے، نماز انسان کو کینسر جسے کہتے ہیں آپ غیبت، اس سے روکتی ہے۔ نماز ہی پڑھ رہے ہیں غیبت بھی کر رہے ہیں، نماز ہی پڑھیں حسد ہی پایا جاتا ہے، نماز ہی پڑھ رہے ہیں بغض بھی پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے کسب فیض نہیں کیا۔ اگر نماز کی کوالٹی، نماز کی خوبی آپ کے وجود میں اتر آتی، آپ کے روح میں اتر آتی، تو پھر کبھی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ گناہ نہ کرتے۔ اس لیے کہ نماز الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، منکر کہتے ہیں وہ تمام برائیاں جس کو پروردگار عالم پسند نہیں کرتا ہے، مبغوض عند اللہ ہے۔ اگر وہ تمام برائیاں آپ کے وجود سے ختم ہو جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منکرات سے دور ہو رہے ہیں،
اور آپ پروردگار کی بارگاہ میں بالکل اس سے قریب ہو رہے ہیں. یعنی آپ کی روح پکار کے کہے گی کہ آپ کے اندر چینج پیدا ہو گیا. جی. آپ کا وجود پکار کے کہے گا کہ آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی ہے. اور پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں پائس ہو گیا, میں متقی ہو گیا, میں پرہیزگار. نہیں, ایکشن سے دکھائے آپ کے ایکشنز, آپ کے اعمال. مثلا میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل دوں. حجر بن عدی الکندی کسی سے نہیں پوچھیں گے کہ میں مومن ہوں یا نہیں, ان کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ مومن بھی ہیں, آپ متقی بھی ہیں. سلمان فارسی کسی حذیفہ یمانی سے جا کر نہیں پوچھیں گے کہ حذیفہ یمانی یہ بتائیے کہ میں متقی ہوں یا متقی نہیں. نو, پوچھنا نہیں, آپ کا عمل بتائے گا کہ آپ متقی ہیں. آپ کے ایکشنز, آپ کے ڈیڈ آپ کا مورل بتائے گا. آپ سوسائٹی میں کیسے رہتے ہیں, اپنی زبان سے کسی کو اذیت تو نہیں دے رہے ہیں, آپ کسی کو ستا تو نہیں رہے ہیں, کسی کی بیک بائٹنگ تو آپ نہیں کر رہے ہیں, غیبت تو نہیں کر رہے ہیں, فساد تو برپا نہیں کر رہے ہیں, اپنے لسان سے, اپنی زبان سے, اپنے بیان سے, اپنے کلام سے, اپنے الفاظ سے کسی کو ستا تو نہیں رہے ہیں آپ. یہ تمام چیزیں اگر آپ اپنے نفس پر کنٹرول کر لیں گے, ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس جو ہے انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے. جب آپ کنٹرول کر لیں گے, دین یو ول بی ایبل ٹو ریچ دا ماؤنٹین آف تقوی. تقوی کی بلندی تک آپ اس وقت پہنچیں گے, کیونکہ تقوی ایک شیلڈ ہے, ایک پروٹیکٹر ہے. تقوی جب انسان کے وجود میں آ جاتا ہے تو انسان پھر گناہ نہیں کرتا. تقوی آپ کو سیکیورڈ کر دیتا ہے, تقوی آپ کو محفوظ کر دیتا ہے, تقوی آپ کو پروٹیکٹڈ کر دیتا ہے. یو ول بی پروٹیکٹڈ. کیوں؟ کہ تقوی جیسی عظیم دولت, عظیم نعمت آپ کے وجود میں آ چکی ہے. تو رمضان اس لیے آتا ہے کہ تقوی جیسی عظیم دولت کو ایچ ایئر وی شوڈ انکریز. اگر آپ 40% تھے تقوی میں تو دس ایئر آپ کو 60 ہونا چاہیے, نیکسٹ ایئر آپ کو 80% ہونا چاہیے, نیکسٹ ایئر آپ کو 100% ہو جانا چاہیے. تو ایچ ایئر شوڈ انکریز ہونا چاہیے, کم نہیں ہونا چاہیے. آپ کا معاشرہ, آپ کے ماحول کے لوگ, آپ کے منطقے کے لوگ, آپ کے شہر کے لوگ, آپ کے محلے کے, آپ کے نیبر کے, آپ کے عشیرہ, آپ کے عزیز, آپ کے افراد, آپ کے اقارب خود یہ محسوس کریں گے کہ نصیر زیدی کے اندر کتنی تبدیلی پیدا ہو گئی. رمضان نے اس کو بدل دیا, اس کے وجود میں انقلاب برپا کر دیا. سید خمینی اگر ایران کی سرزمین پہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد ایسے لوگوں کے اندر انقلاب برپا کرتے ہیں جو گناہوں کے دلدل میں کھڑے ہوتے تھے, جو گناہوں کے بازار میں جا کر گناہ کیا کرتے تھے, گناہوں کے بازار سے سید خمینی نے انہیں لا کر دعاؤں کے مرکز میں جمع کر کے گریا و بکا کرنے کا عادی بنا دیا. اب وہ دعائے توسل پڑھتے ہیں, دعائے کمیل پڑھتے ہیں تو روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, چلاتے ہیں. اور ان کی یہ بکا, ان کی یہ صدا, ان کی یہ دعا ان کے وجود میں انقلاب برپا کرتی ہے, ان کو قوت عطا کرتی ہے, ان کو طاقت عطا کرتی ہے. تو رمضان اس لیے آتا ہے کہ آپ طاقت حاصل کریں. یو شوڈ گیٹ دا پاور. آپ پاور حاصل کریں رمضان سے, قوت حاصل کریں اپنے وجود کے اندر, اپنی روح کے اندر, اپنی اسپرچولیٹی کے اندر پاک کر کے اس کے اندر پاور حاصل کریں. جب آپ کو پاور مل جائے گا تو دین یو ول بی مور اسٹرانگر, آپ بہت زیادہ طاقتور ہو جائیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب انسان اسپرچولیٹی میں اسٹرانگ ہو جاتا ہے تو وہ پھر دنیا میں سب سے زیادہ قوی ہو جاتا ہے, اور جب انسان گر جاتا ہے تو اتنا گرتا ہے کہ حیوان سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. مولانا لاسٹ کوشچن ایک ہے کہ ہمیں جعفر صادق امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث یاد آئی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے روزے ایکسیپٹڈ ہو تو تم زکوٰۃ دو. جیسے کہ کوشچن پہلے آیا تھا کہ کس طریقے سے ہم یہ پتہ کریں کہ ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں, تو اس میں امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے؟ بالکل اس لیے کہ امام کا مقصد کلام یہ ہے کہ یہ صرف نہ ہو کہ ہم نے روزے رکھ لیے اور اپنے آپ کو ہم نے کھانے سے دور رکھا, پانی سے دور رکھا اور اوے تھے. نو, اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی نقطۂ کمال ہے, جو تتمہ ہے, جو زبدہ ہے, جو نبذہ ہے, جو خلاصہ ہے, وہ زکوٰۃ الفطرہ ہے. روزے کے ساتھ ساتھ اگر آپ اینڈ کر رہے ہیں اپنے روزے کو, اپنے وجود میں خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ آج پاک ہو کر, متقی ہو کر, پرہیزگار ہو کر, اسٹرانگ ہو کے, پاورفل ہو کر, اسپریچول ہو کر آپ بارگاہ پروردگار سے کے سامنے سر کو جھکا کر کھڑے ہیں اور اس سے قرب کی منزل میں آ گئے ہیں, تو اس فعل کو بھی انجام دیجئے جسے ہیومن رائٹس آپ کہتے ہیں نا, ہیومن رائٹس. یہ زکوٰۃ الفطرہ ہیومن رائٹس ہے. دوسروں کا بھی خیال کیجئے, آپ صرف اپنے بچوں کو خوش نہ کیجئے, دوسروں کو بھی خیال کیجئے, ان کو بھی خوش کیجئے. اگر جب آپ کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہیں تو پروردگار اس وقت ملک کو حکم دیتا ہے کہ جا کر اس کے حق میں استغفار کرو. ملک استغفار کرتے ہیں آپ کے حق میں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ایک یتیم کو, ایک اورفن کو اپنے وجود سے خوش کیا, اپنی شفقت سے خوش کیا. مولانا ایک لاسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم, آپ کون بول رہے ہو, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم بھائی, قبلہ صاحب آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زندہ باد نقوی صاحب, خدا سلامت رکھے آپ کی دعاؤں کو, حالات کو, آپ کے اعمال کو, روزے کو. یقین کریں اتنا لطف آ رہا ہے, اتنا علم حاصل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ
آپ جیسے لوگوں کو زندگی اور علم عطا کرے اور اس طریقے سے علم لوگوں میں آپ پہنچاتے ہیں کہ بچے بھی سمجھ آتے ہیں اور جس انداز سے سمجھاتے ہیں دل کرتا ہے ٹی وی کے سامنے سے اٹھے ہی نہ, سنتے ہی رہیں آپ کی باتیں. اور خوش قسمت ہے ہم لوگ کہ آل محمد کی ثنا جب سنتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے, روح تازہ ہو جاتی ہے. تو آج ایک چھوٹا سا سوال قبلہ یہ آج کے دور کا ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کو پڑھا بھی اور اس مہینے میں کھڑے ہو کے گھنٹوں قرآن پڑھتے ہیں, مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے بھی قرآن پڑھتے ہیں, کعبہ میں بھی قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں, لیکن میرے خیال میں سمجھنے میں ہماری کمی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج مکہ مدینہ میں مسجد نبوی میں بھی دھماکے ہو گئے اور اس پاک زمین کو بھی ان لوگوں نے برباد کرنے کی کوشش کر دی. جو قرآن پڑھنے والے بھی ہیں, کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں, نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں, وہ یہ ساری بربادی اسلام کی کر رہے ہیں. تو سوال میرا آپ سے صرف قبلہ چھوٹا سا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا قرآن پڑھا جائے, اتنی تبلیغ کی جائے اور اس کا اثر یہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں روزوں میں یہ حشر ہو جائے ہمارا اور مسلمانوں کا. اور دوسرے نمبر پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم رمضان کے مہینے میں اتنی عبادت کرتے ہیں, اتنا دل نرم ہو جاتا ہے, اتنے ہمارے اندر اللہ کے احکام داخل ہو جاتے ہیں کہ ہر مسلمان جو اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں لا کے اتنا مطمئن ہو جاتا ہے کہ رمضان مہینے میں ہم نے عبادتیں کرنی ہیں. تو قبلہ سوال یہ ہے کہ جب رمضان گزر جاتا ہے, عید کی نماز ختم ہو جاتی ہے, تو وہی مساجد جو ہیں وہ بھری ہوتی ہیں, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو عید کی نماز کا وہی مساجد ہیں جو خالی پڑی ہوتی ہیں, اس میں بائیں بائیں کر رہی ہوتی ہیں, نمازی مل نہیں رہے ہوتے. وہ کہاں جاتے ہیں وہ عبادت گزار جو رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں؟ میں ان کو پھر یہ کہہ دوں تو شیطان ان کو قید کر لیتا ہے. اصلی بٹیرے کہاں چلے جاتے ہیں جن کے اندر یہ سب کچھ بھرا ہوتا ہے اور عید کی نماز کے بعد سب کچھ خالی ہو جاتا ہے اور وہ غائب ہو جاتے ہیں؟ تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے عبادت کو قبول کرے گا؟ تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. جزاکم اللہ. گڈ کوشچن, بہت اچھا آپ کا سوال ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے اور مزید آپ کے اندر اسی طرح سے توفیقات میں اضافہ فرمائے. دیکھیں افسوسناک بات تو ہے کہ رمضان میں آپ کی مسجدیں, آپ کے سینٹرز, آپ کے مراکز, آپ کے حسینیات مملو ہوتے ہیں, فل ہوتے ہیں, اور رمضان عید تک ماشاءاللہ عید میں سارے مومنین اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. بٹ رمضان کا مہینہ گزرتا ہے اور عید کے دن نماز پڑھنے کے بعد پھر مسجد صدا دیتی, آواز دیتی ہے کہ وہ افراد کہاں چلے گئے جو اس مٹی پر, اس زمین پر, اس مقام پر آ کر نماز یا عبادت کرتے تھے. یقیناً یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے اور یہ اسے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم صرف رمضان والے مسلمان ہیں یا ہم پریکٹیکل مسلمان ہیں. اگر ہم پریکٹیکل مسلمان بنیں تو پھر اسی چیز کو ہمیں مسلسل کنٹینیو کرنا چاہیے. اگر ہم نماز کے عادی ہو چکے ہیں, نماز ہم پڑھتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ اسی طرح سے ہم عادی بن جائیں. یہ نہیں کہ صرف رمضان والے مسلمان ہوں اور رمضان کے بعد پھر ہم کو شیطان کیپچرڈ کر لے, شیطان کے ہم غلام ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے شیطان کے مطابق ہم چلیں, شریعت کو چھوڑ دیں اور نظام کو, دستور کو اور حکم امام کو چھوڑ کر شیطان کے مطابق چلیں. نہیں, ہم کو رحمان کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے اور اپنے مزاج و امتزاج میں نور رمضان کو لانے کی ضرورت ہے تاکہ اس مکمل نور رمضان سے ہم کسب فیض کر سکیں. پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے تاکہ ہم لوگ مزید جادہ حق پر قوی طریقے سے چل سکیں انشاءاللہ. مولانا لاسٹ کوشچن, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, کہ بردر نے کوشچن پوچھا کہ ہم کیسے اپنے یوز کو انکریج کریں کہ زیادہ زیادہ نماز پڑھیں. خاص طور سے ان کنٹریز میں یہ دیکھتے ہیں کہ یوز جو ہے نا وہ نماز میں اتنے ریگولرز نہیں ہیں, جماعت میں اسپیشلی. یوتھ کو دیکھیں, ضرورت اس بات کی کہ نماز کی کوالٹی کو بتائیں. نماز قرب کی منزل جو ہے, نماز خدا سے بات کرنے کا نام ہے. نماز اپنے رب سے, اپنے خدا سے, اپنے مسجود سے بات کرنے کا نام ہے. میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب آپ کے بچے چھوٹے ہوں, چھوٹے بچے ہوں, چاہے 2 سال کے بچے ہوں, نو پرابلم, ٹیک دم ٹو دا ماسک, ان کو مسجد لے کر جائیں, سینٹرز لے کر جائیں. ٹھیک ہے وہ کھیلیں گے, شرارت کریں گے, بٹ وہ یوزڈ ہو جائیں گے نماز کے. 15-16 ایئرز کے بعد آپ ان کو نماز پڑھنے کا عادی نہ بنائیے. بچے ہوں اسی وقت آپ ان کو نماز کی طرف, مجلسوں کی طرف, عبادتوں کی طرف آپ انہیں اسی وقت لے کر آئیں. جب بچہ 6 سال تک, جو بچے کی کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے ذہن کی, وہ کافی چیزوں کو بہت زیادہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اگر 6 سال کے عرصے تک آپ اس کے مزاج میں, اس کی فکر میں, اس کے تھاٹ
میں اس کے امتزاج میں جو چیز داخل کریں گے وہ ایکسیپٹ کر لے گا. لہٰذا بچے کی تربیت بلوغ سے پہلے نہ کریں, بلوغ سے پہلے اس کی تربیت کریں, اور انشاءاللہ بیٹے کو نماز پڑھانے سے پہلے ہم خود نماز پڑھیں. جب ہم نماز پڑھیں گے, ہم سچ بولیں گے, ہم بہترین کردار, بہترین مورل, بہترین اخلاق پیش کریں گے, تو اسی کردار, اسی مورل کو دیکھ کر بیٹا بھی فالو کرے گا, اور انشاءاللہ ہماری کمیونٹی منزل کمال تک پہنچ جائے گی. بہت شکریہ مولانا. اس پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوا, انشاءاللہ پھر پروگرام کریں گے. خدا آپ سب کو جزائے خیر دے, اور تمام مؤمنین و مومنات کی دعاؤں کو, حاجتوں کو قبول مقبول فرمائے. یہ رمضان کا مقدس مہینہ بہت تیزی سے گزر گیا. خدا ہم سب کو صراط حق پر, جادہ حق پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور جو افراد بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ اور کاملہ عنایت فرمائے. سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. رمضان کے مقدس مہینہ یہ گزر گیا, روزوں کو پروردگار قبول و مقبول فرمائے, اور ہمیں پریکٹیکل طور پر علی والا بننے کی توفیق عنایت فرمائے. صرف اور صرف ہم زبان سے نہ کہیں کہ ہم علی علیہ السلام کو چاہتے ہیں, محبت کرتے ہیں, بلکہ پریکٹیکل ہمارے وجود میں مولا متقیان بس جائیں, ہمارے روح میں علی آ جائیں. الہی آمین. بہت شکریہ. ناظرین, اس پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوا. اپنی دعاؤں میں اہل بیت ٹی وی کو ضرور یاد رکھیے گا. بہت سارے کویشچنس تھے جو کور نہیں ہو پائے, انشاءاللہ کوشش کریں گے نیکسٹ پروگرام میں کور کریں گے. آپ کے کچھ اور سوالات رہ گئے ہوں جو آپ پوچھنا چاہتے ہو تو انشاءاللہ نیکسٹ لائیو پروگرامس میں آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں اپنے اہل بیت ٹی وی کو ضرور یاد رکھیے. اپنا ریگولر تعاون کرتے رہیے اہل بیت ٹی وی کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.